الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سال رحمت کے آج کے پروگرام جسے ہم نے ترتیب دیا 3 مراکز تجلیات کے نام سے، تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اور اس کی اہمیت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے۔ گھر تو گھر ہوتے ہیں جہاں انسان رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو بھی اپنا گھر کہا اور اس کو عبادت کے لیے پسند فرمایا۔ اگر لوگوں کے گھر تھے لیکن عبادت والا گھر اور کوئی بھی نہیں تھا، سب سے پہلا جو گھر اللہ نے بنایا عبادت خانہ بنایا، اور اس کو اللہ رب العزت نے زمین پیدا کرنے سے بھی پہلے بنایا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جب اللہ رب العزت نے جو ہے مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جگہ پر اپنی تجلی ڈالی، اور یہ تجلی یہ جو ہے اوپر اس کے ایک مقام جہاں بیت المعمور کہلائی، اور زمین کے اوپر یہ جو ہے بیت اللہ کہلائی، اور یہ آسمانوں سے لے کر تحت الثری تک جو ہے یہ تجلی گئی، اور اس مقام پر جہاں زمین بنی بعد میں اول یہاں پر اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا فرمایا، پھر پانی کی جھاگ سے جو ہے پتھر بنا، اور پھر اس طرح سے یہ جڑتے جڑتے یہاں پر ایک زمین کا خطہ بنا، اور یہ پھیلتے پھیلتے اس وقت جو آپ کو میپ نظر آتا ہے دنیا کا، اس کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ تو چنانچہ جو ہے یہ زمین بننے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے اس جگہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کیا، اور اسی کا نام کعبہ ہے۔ بالفرض آج کسی وجہ سے یہ کعبہ جو ہمیں نظر آتا ہے پتھروں سے بنا ہوا، یہاں سے مسمار کر دیا جائے، تب بھی یہی مقام ہوگا جس کو ہم کعبہ کہیں گے، اور اسی کی جانب منہ کر کے ہم نماز کو ادا کریں گے۔ تو لہٰذا جو ہے اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو سعودیہ نے اس کے پتھر نکال کر اس کی جگہ دوسرے پتھر لگا دیے۔ تو اگر کوئی یہ الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان بھی پتھروں والے گھر کی عبادت کرتے ہیں، تو جواب ہے کہ نہیں، ہم اس سمت کی طرف عبادت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور اس کی نشانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ایک بیت اللہ کی شکل ہمیں عطا فرما دی۔ اب اسی طرح اگر ہم یہ سوچیں کہ اس بیت اللہ کو تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں سے بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر گھر بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو بلند کیا، اور پھر جو ہے یہ جگہ نماز کے لیے بن گئی۔ تو اگر کوئی بندہ اس بیت اللہ کی چھت پر بھی چڑھ جائے تو پھر بھی جو ہے ویسے ہی ہوگا جیسے بیت اللہ کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کسی بھی سمت پر منہ کر کے نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو ہے اگر کوئی اسپیس میں چلا جاتا ہے تب بھی اس کی سمت یہی ہوگی، اگر کوئی سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تب بھی اگر وہ ڈائریکشن نکالے گا تو پھر یہی ڈائریکشن بنے گی۔ تو لہٰذا اس کوٹھے کی اب بات نہیں ہو رہی جہاں پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے، بلکہ اس جگہ پر جہاں اللہ نے اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کیا وہ سمت بن گئی۔ تو لہٰذا یہ اول عالم
یہ گھر ہے جو سب سے پہلے بنا پورے عالم کے اندر، اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز ہے یہ مرکز عالم ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو مرکز بنایا ہدایت کے لیے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم وسط امت بھی ہو اور وسط عالم بھی ہو، یعنی یہ جو مقام ہے جہاں ہم سعودیہ، جہاں مکہ اور مدینہ منورہ ہے، یہ وسط عالم کہلائے گا، پوری دنیا کا یہ سینٹرل پوائنٹ ہوگا۔ اور اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے اس جگہ کو دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو خوبصورت انداز سے بنایا کہ پورا عرب جو جزیرہ ہے اس کے 3 طرف پانی ہے، اور یہ ایک دل کی شکل کا ایک لٹکا ہوا پانی کے اندر ایک ٹکڑا ایسا زمین کا ہے جس کی شکل دل کی طرح ہے، جیسے دل بھی جو ہے انسان کی جو ہے وہ سینے میں لٹکی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، اور اوپر سے جو ہے یہ جو ہے پورے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے بیت اللہ کا یہ جگہ جو عرب جزیرہ ہے، یہ پوری دنیا کے ساتھ اوپر سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن جو ہے جزیرہ خود جو ہے وہ دل کی شکل میں جو ہے زمین کے اوپر یوں لٹکا ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ اس کی مثال چونکہ دل سے بنتی ہے، اور دل جب کہتے ہیں ہارٹ فیلیور ہو گیا تو اس کی وجہ سے پوری باڈی جو ہے وہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جو ہے اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا۔ جب یہ مسمار ہو جائے گا تو اب یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو یہ قیامت کے اگر یہ گھر رہے گا تو پھر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، جب یہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اب اگلی بات ہے کہ اس گھر کو جو ہے چوکور شکل میں کیوں بنایا گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیونکہ اللہ نے اپنا گھر کہا، اور جو بھی کوئی گھر ہوتا ہے اس کی ابتدا ایک کمرے سے ہوتی ہے۔ ایک کمرے کا بھی گھر کہا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس صرف ایک کمرہ ہے۔ ہم نے گاؤں کے علاقوں میں دیکھا لوگوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے اور وہ بندہ اس میں رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جی میرا گھر ہے۔ تو ایک کمرہ، اچھا اگر اس کی شادی ہو گئی جو ہے اس کا جی چاہا تو بھئی اس نے ایک کمرہ اور بنا دیا، بچے ہوئے اس نے اور کمرے بنا دیے تو پھیلا لیا۔ اور ایک جو ہے اگر شروع سے ہی کسی نے جو ہے ایسا سٹرکچر بنایا کہ جس میں بہت سارے کمرے ہیں، تو بنیادی جو یونٹ ہے وہ ایک کمرہ کہلاتا ہے اور اسی سے گھر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا کہ اگر اس کو گھر کی تشبیہ دینی ہے تو پھر اس کو کمرے کی شکل میں چوکور ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا بادشاہ جو ہے اپنے لیے چوکور جو ہے تخت بنایا کرتے تھے، اور آج بھی جو ہے اگر کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو یہ کرسی والے کی کرسی بھی جو ہے اس کے نیچے 4 پاؤں ہوتے ہیں، چوکور ہوتی ہے نیچے سے، تو چنانچہ اس کے اوپر جو صاحب اقتدار ہے وہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی تجلیات ذاتیہ کو ڈالا، چنانچہ اس کو چوکور شکل عطا فرمائی، اور وہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا لیکن بہرحال چوکور بھی ایک شکل ہے اور گولائی بھی ایک شکل ہے، لمبائی بھی اس کی اپنی ایک شکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اس پہ تجلیات کو وارد کیا تو اب تجلیات جو ہے وہ اپنا مرکز چاہتی ہیں، ان کا ایک مرکز ہوتا ہے اور وہ ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ تو جب وہ پھیلتے ہیں، جیسے آپ نے بلب جلایا تو اب بلب چوکور شکل میں نہیں ہوگا بلکہ وہ لائٹ ہر طرف پھیل جائے گی، مرکز اس کا ایک ہوگا لیکن اس کا پھیلاؤ ہر طرف ہوگا۔ اب یہ تجلیات کیونکہ اس پہ وارد ہوئیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی روشنی، اس تجلی کا جو فیض ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کو جو ہے ہر طرف ہر سمت میں پھیلا دیا۔ چنانچہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ طواف کرے گا تو اب وہ چوکور شکل میں نہیں کرتا بلکہ گولائی میں جو ہے وہ چکر کاٹتا ہے، اور جو ہے کیونکہ ہر طرف ہی تجلی کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے جو طواف کرنے والا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ گولائی کو پسند فرمایا اور جس طرح لمبائی بھی ہوتی ہے، ایسے انسان کو بھی اگر بنایا، انسان کا ایک قد کاٹ ہوتا ہے
اور ایک جو ہے اس کا گولائی بھی ہوتی ہے. اگر آپ اس کے پیٹ کے حصے کو دیکھیں, یہاں جیسے کہتے ہیں بیلٹ سائز ہوتا ہے, تو بیلٹ کیا ہے, یہ گولائی والی شکل ہے. اس کا پیٹ, سینہ, یہ اس میں گولائی ہے. اگر اس کے بازو اور ٹانگوں کو دیکھیں, ان کی بھی ایک گولائی ہے. انگلیوں کو دیکھیں, اس کی بھی گولائی ہے. اگر اسی طرح آپ باقی مخلوق کو بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ درخت کے تنے کو دیکھیں, اس میں گولائی ہے. برانچوں کو دیکھیں, اس میں گولائی ہے. اس پہ لگنے والا پھل, اس کے اندر بھی گولائی ہوتی ہے. تو اس طرح گولائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. لہٰذا طواف کرنے والے جو ہے ان کے لیے بھی گولائی کے اندر طواف کرنے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ طواف شروع ہوتا ہے یہ حجر اسود سے, اور حجر اسود بندے کے جو ہے بائیں طرف ہوتا ہے, بائیں بازو کی طرف حجر اسود ہوتا ہے. یہاں سے اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ بندہ جو ہے طواف کو شروع کرتا ہے, دوسری سمت سے شروع نہیں کر سکتا. چنانچہ جب وہ اس طرح سے طواف کرتا ہے تو اللہ نے اس کو پسند کیا, کیونکہ جسم کے قرب کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو لہٰذا اب انسان کا دل بھی اس کے بائیں طرف بنایا, اور اس کو طواف کرنے کے لیے بھی پسند کیا کہ جب تم طواف کرو تو اس تجلی ذاتیہ کے سب سے قریب تمہارا جسم جو دل ہے وہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ اپنے لیفٹ سائڈ سے یوں چلنا شروع کرتا ہے. حالانکہ شریعت میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ واک کرتے ہیں, لیکن یہاں طواف کرتے ہوئے آپ نے جو ہے اپنے جو ہے بائیں جو ہے کندھا جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب رکھنا ہے, کیونکہ اس میں دل ہے. اچھا, اب اسی طرح ایک بات, اسی بات کو میں اور بھی ذرا اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رنگ فنگر جو ہے جس میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, تو بھی اس انگوٹھی کو رنگ فنگر میں کیوں پہناتے ہیں, اور اس کو رنگ فنگر کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو میں اس رنگ فنگر کو انگشت محبت کہا جاتا ہے, یعنی محبت والی انگلی. تو بھائی یہ محبت والی انگلی یہ کیوں کہلائی؟ تو اب اس کی جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ دل سے جو خون کی نالیاں, شریانیں آتی ہیں, ان میں سب سے پہلے خون جو ہے وہ جس نالی سے ہوتا ہوا ہاتھ میں اور انگلیوں میں پہنچتا ہے وہ یہی رنگ فنگر ہے. چنانچہ اسی لیے اس کا نام مشہور ہو گیا انگشت محبت. تو یہ محبت کرنے والی سب سے قریب ترین جو انگلی تھی, اسی کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا. سبحان اللہ, حیران ہوتے ہیں. یہ حج جو ہے عشق و مستی کا سفر ہے, محبت کرنے والی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ اپنی دیدار سے محروم کیا اس دنیا میں, جی تو چاہتا تھا, کیونکہ ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہوتی ہے. اللہ نے اس کی گواہی خود فرمائی, کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ کی وجہ سے اللہ نے جس کو اپنا رسول بنایا اس سے بھی شدید محبت ہوتی ہے. پھر اللہ نے جس کلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا, کلام مجید, قرآن مجید, اس سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے. پھر جہاں پر عبادت کی جاتی ہے جیسے مسجد ہے, بیت اللہ ہے, بھائی اس بھی محبت ہو جاتی ہے جی. اور جو شعار اللہ ہوتے ہیں, یعنی وہ جگہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, صفا ہے, مروہ ہے, یہ شعار اللہ ہے. اسی طرح بیت اللہ خود جو ہے جو اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہے, اس کو بھی دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. منی ہے, مزدلفہ ہے, عرفات ہے, یہاں پر بھی عبادت ہوتی ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ ساری جگہ شعار اللہ کہلاتی ہیں, اور ان سے بھی حاجی کو بڑی محبت ہوتی ہے. جمرات ہوتے ہیں, یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں, اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. چنانچہ جو ہے اس کو بھی شعار اللہ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح قربانی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے قربانی دیتا ہے, بکرا جو ہے ذبح کرتا ہے حج کے بعد, اور جو ہے یہ بھی شعار اللہ میں سے ہو جاتا ہے کہ دیکھو اس سے بھی اللہ یاد آتا ہے. پھر بندہ اپنے بالوں کو کٹواتا ہے, یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ جو ہے میں اپنے بال سارے کٹوا کر اب آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, بخش دیجئے, اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیجئے. اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ جو ہے اس بندے سے پیار کرتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. حاجی کو جب واپس بھیجتے ہیں اس حج کے بعد,
تو بالکل پاک اور صاف کر کے بھیج دیتے ہیں، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو بالکل یہ جو ہے ایسے نظارے ہیں جو آپ کو وہیں نظر آتے ہیں اور کہیں آپ دیکھ نہیں سکتے دنیا میں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے شعار اللہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور یہاں جانا بھی چاہیے۔ یہاں کے سفر کا حکم دیا گیا کہ اس سفر کو اختیار کرنا چاہیے۔ حج کا سیزن آ رہا ہے، بے شمار لوگ حج کرنے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس سال حج کا موقع ملے گا، وہ وہاں جا کے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ وہاں جا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل لگا کے عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سمیٹ کے آنا چاہیے اور واپس آ کے پھر اللہ کی محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے صحابہ کرام نے اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور حضرت بلال نے عہد عہد کر کے پکارا، حضرت ابو بکر کی کہانیاں، حضرت عمر کا اسلام لانا، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ساری چیزیں یہاں سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حج کریں، اور جو ہے آپ سب حضرات بھی حج کریں اور ان جگہوں پہ جائیں اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 3 مراکز تجلیات سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ وقفے سے پہلے ہم نے اس کو کچھ سمجھا۔ اب جو لفظ تجلی ہے، اس سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فلما تجلی ربہ للجبل۔ تو تجلی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا، تو چنانچہ یہ تجلی ایک چیز ہے۔ تو اب اس کو سمجھ جانا چاہیے، جیسے انسان ہے، انسان کی اگر روح کا تذکرہ کیا تو اس کا مطلب ہے روح ہے انسان کی، جب یہ روح قبض کی جاتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تجلی کسی جگہ پر آ رہی ہے تو بھائی جب تک وہ تجلی آ رہی ہے تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ تجلی آنا بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے سب چیز ختم ہو جائے گی۔ ہم نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ بھئی بیت اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں اللہ نے اپنی تجلی ذاتی کو ڈالا، اور قیامت کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ اس تجلی کو اٹھا لیں گے اور اس کے بعد یہ جگہ ختم اور قیامت آ جائے گی، پوری دنیا ٹوٹ جائے گی۔ تو چنانچہ بیت اللہ جو ہے وہ تجلی ذاتی کا مرکز ہے، یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اب دوسری چیز ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس پہ بھی تجلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تجلی ڈالی، اور یہ تجلی جو ہے تجلیات صفاتیہ کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے اللہ اور اس کے صفات بے شمار، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 99 نیم جو اکثر لوگوں نے جو ہے یاد بھی کیے ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی بعض اوقات وہ نام لکھ کے لٹکائے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفاتی نام ہے، اور اس 7 صفاتی ناموں کی تجلی بیت المقدس پر پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور تجلی ہے جس کو مرکز تجلیات شیونات ذاتیہ کہا جاتا ہے، یہ کوہ طور ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ تجلی ڈالی جس کا تعلق شیونات سے ہے۔ اب بھائی کیونکہ 3 تجلیات کا تذکرہ ہوا ہے تو اب ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ان تینوں کے تجلیات کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یہ فرض کریں ایک عورت ہے اور اس سے ایک لڑکا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے نا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کوئی انٹروڈیوس کرا دیتا ہے تو بھئی اس کے بعد جو ہے وہ فوٹو بھیجتے ہیں۔ اب فوٹو کے ساتھ جو ہے اس لڑکے کو، اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کی شکل نظر آئے گی کہ بھئی ہاں گورا رنگ ہے، اور جو ہے اس کا جو ہے چہرے کے نقش نین اچھے ہیں، اور جو ہے اس کا قد کتنا ہے۔ تصویر سے آپ یہ چیزیں اب اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس عورت کے اندر کوالٹیز کیا ہیں وہ تصویر سے نہیں پتہ چلیں گی، ہے نا۔ دیکھنے سے بڑی اچھی خوبصورت لڑکی لگ رہی ہے، لیکن اس کی صفات کیا ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تصویر ہے یہ اس کی ذات کی نقاسی کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس کی یہ ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کیا، اور اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، چنانچہ جس طرح اگر یہ لڑکی جس سے کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اب لوگوں سے پوچھے گا کہ بھئی آپ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ اس کی صفات کیسی ہیں، تو وہ کہیں گے ہاں بڑی پڑھی لکھی ہے، عقل مند ہے، باوفا ہے،
پاک دامن ہے، اچھے اخلاق والی ہے، بڑی تواضع ہے اس کے طبیعت کے اندر، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اس کی صفات ہوں گی، ہے جی۔ تو یہ ساری چیز صفات کہلائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ بے شمار ہے، اور اس کی ایک تجلی ہے، اور وہ تجلی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر جو ہے ڈالی، اور جو ہے اس کے ارد گرد اللہ نے برکت کو رکھا۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ اسی لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے میاں کے گھر آتی ہے، اب جو اس کا مسکرانے کا انداز ہوگا میاں کے ساتھ تنہائیوں میں، اور جو عام جو ہے گھر میں رشتہ داروں کے سامنے اس کا آنا، اس کا جو ہے ناز اور انداز ہوگا، اگر یہ ناراض ہوگی تو بھی کیسے انداز سے ہوگی، اگر یہ مسکرائے گی تو کس انداز سے محبت کا اظہار کرے گی، تو کس انداز سے کرے گی، تو اس کا شرمیلا پن ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، اس کا دیکھنا کیسے ادب کے ساتھ دیکھنا، اور جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہلاتی ہیں، یہ اس کی شیونات کہلاتی ہیں، کہ یہ اس کے جو ہے وہ صفات نہیں ہے، یہ بلکہ شیونات ہیں، کہ انداز اور ناز اور نخرہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی اسی طرح شیونات ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کل یومن ہوا فی شان، کہ ہر دن اس کا نیا انداز، ایک نیا جلوہ ہے۔ تو شیونات کا بھی ایک اپنا ایک تجلی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوہ طور کے اوپر ڈالی۔ اور اب یہاں سے ہم یہ کہیں گے کہ جو عاشق ہوتا ہے تو وہ محبوب کے ذات سے بھی پیار کرتا ہے، صفات سے بھی پیار کرتا ہے، اور اس کے انداز سے بھی پیار کرتا ہے، اور اگر جلوے کے انداز مختلف ہوں اور جو ہے بے شمار ہوں تو پھر عاشق کا ولولہ بھی ہر روز نیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شروع شادی کے اندر یہ جو شیونات والی چیز ہے، بیوی جس انداز سے اس جذبے کو ابھار رہی ہوتی ہے، خامد کے دل میں محبت کو پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور بہرحال یہی وہ ولولے ہیں جو شروع شادی میں اپنا انداز ہوتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی عورت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہی عورت بوڑھی بھی ہو جاتی ہے تب بھی خامد اس کو جب آ کے دیکھتا ہے تو وہ اس کا دل لبھا دیتی ہے، اور جو ہے اس کو خوشی دیتی ہے۔ تو اس طرح اگر ایک عاشق کو 1000 سال بھی مل جائیں تب بھی جو ہے یہ اس کی جو اٹریکشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر روز نیا جلوہ ہے، تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا جذبہ بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے، اگر اس کو 1000 سال کی زندگی بھی ملے تو یہ اپنی عبادت کرتا رہے گا، وقت پر نمازیں پڑھتا رہے گا، یہ روزے رکھے گا، حج پہ جائے گا، زکوٰۃ دیتا رہے گا، اب جتنی بھی زندگی ہو اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جو ہے جو انکاری ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہوتی، تو اس کو بھی اگر 1000 سال مل جائیں تو اس کے اندر وہ محبت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 3 تجلیات کو بنایا۔ اب دوسری چیز ہے کہ یہ تجلیات جو ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت کو پیدا فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو یہ جو ہے برکت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا۔ اب جو بیت اللہ ہے اس کا ایک خارجی دائرہ ہے اور ایک اس کا داخلی دائرہ ہے۔ جو خارجی دائرہ ہے اس کو میقات کہتے ہیں، جہاں سے جب بھی حاجی گزرے گا تو وہ احرام باندھ لیتا ہے، اور کیونکہ اب جو ہے تیار ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس تجلیات ذاتیہ سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک برکت وہاں پر اس کو جو ہے عطا فرما دی، اور اس کے لیے احرام باندھنا لازمی کر دیا گیا کہ اب تم احرام باندھ کے جاؤ۔ اور جب وہ بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو ایک داخلی دائرہ ہوتا ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، اور جب یہ حرم آتا ہے تو اب جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے نا کیفیت بن جاتی ہے۔ اب آپ اس حرم کو دیکھیں تو یہ حرم بھی بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ بلکہ میقات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم میقات کو دیکھیں تو اس کے
طول کو دیکھا جائے تو یہ بھی بہت انداز اس کا مختلف ہے، کہیں پر 50 میل ہے، کہیں پر 60 میل ہے، کہیں 40 ہے، اور اگر ہم اس کو مدینہ منورہ کی طرف دیکھیں تو 400 کلومیٹر یہ بنتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے، اس میں کیا حکمت ہے پوشیدہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے میقات کو 40 کلومیٹر تک ایکسٹینڈ کر دیا۔ تو بھائی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی کہ یہاں پر کیونکہ محبوب رہتے تھے، اب محبوب کے جہاں گھر تھا اللہ نے اپنے گھر کو بھی اس کے قریب کر دیا کہ وہاں سے نکلے محبوب تو فوراً جو ہے اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ہے جی، مدینہ منورہ سے جب حاجی چلتے ہیں تو فوراً ہی جو ہے ذوالحلیفہ پہ جو ہے میقات آ جاتی ہے، احرام باندھتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر یہ ترانہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بندہ جو ہے بیت اللہ آتا ہے اور حجر اسود پہ جو ہے آ کر یہ جو ہے استلام کرتا ہے اور پھر جو ہے طواف شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا ٹائم جو ہے وہ یہ ترانہ پڑھتا رہتا ہے کہ اللہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اب محبوب کے گھر سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت قریب جو ہے اس کو کر دیا۔ اسی طرح اب محبوب کو انصار نے جو ہے اپنے گھر میں رکھا اور ان کی خدمت کی اور ان کی تحفظ کیا، چنانچہ اللہ نے انصار کا بھی حق ادا کر دیا اور جو ہے ان کی وجہ سے مدینہ منورہ تک جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت والی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو بندہ بھی یہاں عبادت کرے گا اس کو 1,00,000 گنا جو ہے اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھنے پر جیسے گھر میں پڑھی، ایک مسجد میں پڑھی 27 ہے جی، اور یہاں پر پڑھی تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب بعض لوگوں نے کہا اس کو بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد الحرام میں پڑھے گا تو تب یہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کے بارے میں کہا کہ عبادت اگر کرے گا یہاں پر 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اور وہ صاحب ظاہر حرم کے علاقے میں نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، وضو کرے گا، کسی کو صدقہ خیرات دے گا، سب چیز کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا اور اس کو 1,00,000 کا جو ہے وہاں عبادت کا اجر عطا فرما دیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے بیت المقدس کو، اس کے بارے میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو یہاں پر بھی بارکنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تجلی صفاتیہ یہاں ڈالی اس کی وجہ سے کیا ہوا، یہاں برکت آ گئی۔ تو بھائی اس بیت المقدس کی برکات کا تذکرہ 5 دفعہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کیا گیا۔ اب اسی طرح ایک اور تجلی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ تجلی شیونات تھی، اور یہ کوہ طور کی وادی میں ڈالی گئی ہے جی، اور جو ہے اس جگہ پر اس کے اندر برکت رکھ دی گئی۔ اور یہ برکت کے بارے میں فرمایا فلما اتاہا نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ۔ تو یہ یہاں پر بھی مبارک کا لفظ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لمٹ کیا، اس وادی کو اس کو برکت والا بنا دیا۔ تو 3 مراکز تھے اور 3 کے اوپر تجلیات ڈالیں، اور ان تجلیات کی وجہ سے ان میں برکت آ گئی۔ تو یہ ایک چیز سمجھنے والی تھی۔ اب اس برکت والی جگہ پر اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کو اس سے متعلق کیا۔ جو مرکز ذاتی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کو پسند فرمایا اس مرکز کے اندر، اور وہ مرکز جو صفاتی تھا، بیت المقدس تھا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے جو ہے منسلک کیا، اور وہ جو ہے جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شیونات کو جو ہے تجلی ڈالی شیونات کی، تو اس جگہ کو کلیم اللہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی اپنے قریب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں رکھتے ہیں، اس کی عزت و شان میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ 3 تجلیات تھیں اور 3 اولو العزم انبیاء کے ساتھ اس کو شان عطا فرمائی اور اس کے اندر برکت کو رکھا، اور اسی طرح
جو بیت اللہ کی برکت تھی، تجلیات ذاتیہ، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اوپر وارد کیا اور اس کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھنی ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے اور نماز پڑھ لیں۔ تو اب چاہے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سمت جو ہے وہ تجلی ذاتی کی طرف ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ نماز بن جاتی ہے، کیونکہ سمت اس طرف ہے، اور اس تجلی کا فائدہ، اس نماز کا فائدہ انسان کو جو ہے گھر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ خواتین تو ویسے ہی جو ہے گھروں سے نماز پڑھتی ہیں اور اس کی فضیلت بھی ہے، اور جو ہے اگر اس طرح سے کوئی بندہ کہیں سے بھی دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے اس تجلی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو تجلیات صفاتیہ ہیں، اس کی اپنی شان ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا، تو لہٰذا وہ بھی ایک برکت والی جگہ ہے۔ اور اس کی طرف منہ کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور بہت سارے انبیاء نے بھی پڑھی، اور جو ہے لیکن ایک عرصے کے بعد پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف نماز ادا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اللہ جس طرح چاہتے ہیں اور ویسے ہی عبادت کرواتے ہیں۔ اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف جو ہے منہ کر کے عبادت کی۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں تجلی جو ہے شونات کی ہے، اس کو اس وادی تک لمٹ کیا، اور جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلیم اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، تو اس کی اپنی برکات ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک حد تک سمجھائی جا سکتی ہیں باتیں، اور جو ہے اس نے تھوڑے سے وقت میں اس سے لمبی ڈسکشن کرنا بھی مشکل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو تجلیات ذاتیہ جہاں وارد ہوتی ہے، یعنی کہ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا مرکز بنایا، اور جہاں تجلیات صفاتیہ تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سیاست کا مرکز بنایا، اور جہاں تجلیات شونات ذاتیہ تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت کا مرکز بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی شروع سے ابتدا سے ہی اگر ہم دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے، اور یہیں پر انہوں نے پرورش پائی، اور جو ہے ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور پھر جو ہے ہمیں احادیث سے پتہ چلا کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب یہ دوبارہ آئیں گے تو اس وقت کے جو حالات ہوں گے اس میں جو سیاست کے اتار چڑھاؤ اور جو کیفیات، وہ ایک عجیب کیفیات ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ بدامنی، سیاسی بدامنی ہوگی، اس کو آ کے ختم کریں گے، تو یہ ابتدا سے ہی ایک سیاسی مرکز تھا، اور جو ہے قرب قیامت میں بھی پھر یہاں پر آ کر جو ایک معرکہ تھا، کیونکہ جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں پر جنگ و جدال بھی ہوتا ہے، وہاں معرکہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو شیطان کو بھی بنایا، تو انسان کے ساتھ یہ جو ہے یہ معرکہ ابتدا سے ہی شروع ہو گیا، اور جو ہے قیامت کے قریب یہ ایک وقت آئے گا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ شکست فاش دیں گے، اور جو ہے عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مقام عطا فرمائیں گے، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر مکمل ہوگا، اور اس سے جو ہے دین اسلام کی عزت ہر ایک کے دلوں میں آ جائے گی، اور سیاسی اعتبار سے بھی جو ہے ایک اختتامی چیز وہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مرکز کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ اب جو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ بیت اللہ جو ہے یہ تو عبادت کی جگہ تھی، اور عبادت سے سکون ملتا ہے، اور چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو یہ مرکز بنایا انہوں نے شام میں بنایا، وہ مدینہ منورہ بھی آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مرکز وہاں سے جو ہے بنو امیہ کے لیے بیت المقدس کو پسند کیا، اور اس وقت مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال تھی اور پھیلاؤ تھا پوری دنیا کے اندر وہ پھیلا، تو اس کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس رہا۔ اور جو حرم تھا اس کے بارے میں تو فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا،
جو حرم میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو امن کی جگہ ہے، بلدن آمنہ اس میں کہا گیا کہ یہ امن والا شہر ہے، اور جو ہے اس میں ٹربولنس ہونا جو ہے وہ سکون کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے، اور نہ صرف وہاں سکون خراب ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر منع کر دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی ٹربولنس کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قتال کرنے کی وقتی طور پہ اجازت دی، لیکن اس کے بعد منع کر دیا۔ تو یہ پہلے بھی یہاں پر قتال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بعد میں بھی یہاں پر قتال کو منع رکھا۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب جو ہے ابو سفیان کے گھر کوئی چلا گیا امن پائے گا، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کو بھی امن ملے گا، جو مسجد حرام میں آ جائے گا اس کو بھی امن ملے گا۔ تو یہاں اب تلوار چلانے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ اس سے امن خراب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی میرے باپ کا قاتل جو ہے وہ بھی اگر اس حرم میں داخل ہو جائے تو میں اس کو قتل نہیں کروں گا، بلکہ انتظار کروں گا کہ جب وہ باہر نکلے گا تب اس کو میں پکڑوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ حرم جب جاتے ہیں تو امن کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ امن کسی بندے نے مقرر نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اور بندوں کے لیے اسی میں عافیت ہے کہ وہ اس امن کو خراب نہ کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس امن کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے جو ہے جو اقدامات کیے وہ سبحان اللہ، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی یہ شہر امن والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے اندر جو رہتا ہے بندہ اس کو بھی امن ملنا چاہیے، تو لہٰذا جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا بندہ ہے اس کے بارے میں جو ہے اس علاقے کے بارے میں جو ہے اللہ نے فرما دیا انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہاں رہنے سے منع کر دیا، کیونکہ جو شرک ہے یہ ایک بد امنی کی انتہا ہے جی۔ کفر ایک جو ہے بد امنی والی چیز ہے، بندے کے اپنے اندر بھی بد امنی اور باہر بھی اس کی وجہ سے بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بھئی جس کا جو بد عقیدہ ہے وہ یہاں نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت دے دیا اور کہا کہ بھئی یا تو اسلام کو قبول کر لو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ تو چنانچہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ امن کو جو ہے اندرونی لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کی وجہ سے محفوظ رکھیں گے، اور اگر ایمان کے اندر خرابی ہوگی تو وہ امن خراب ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اگر بیرون ممالک سے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اگر ان میں امن نہیں ہوگا جی تو پھر بھی پرابلم آ جائے گا۔ تو لہٰذا جب احرام باندھا جاتا ہے تو کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور ان کو اگر ہم غور کریں تو فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ تم حج کے اندر رفث فسوق اور جدال نہیں کر سکتے۔ رفث کہتے ہیں شہوات کو، کہ جو جنسی شہوت ہوتی ہے بندے کو جی، کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، کسی کو شہوت کے ساتھ ٹچ کرنا، کسی کے ساتھ شہوت بھری بات کرنا، پیغام بھیجنا ہے جی، چاہے وہ ٹیکسٹ میں ہو، چاہے ای میل میں ہو، چاہے وربل ہو، کسی انداز سے بھی ہو، جو ہے اس ساری چیز کو رفث کہا جائے گا۔ تو اور اس سے منع کر دیا گیا، کیونکہ جب انسان کے اندر شہوت آتی ہے تو ایک قسم کی ایک ٹربولنس کریٹ ہوتی ہے، اس کے مزاج کے اندر جو ہے ایک ڈسٹربنس آتی ہے، اور یہاں وہ گیا تھا اللہ کی محبت کے لیے، لہٰذا اب غیر اللہ کی محبت سے اللہ نے ممنوع کر دیا کہ بھئی ادھر جانے والا بندہ جو ہے اب غیر اللہ کی طرف توجہ نہ کرے۔ لہٰذا جو بندے وہاں جاتے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کون لوگ آئے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے ہنستے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سب اگر اس کو غور کرے گا تو رفث کہلائے گا۔ پھر اگلی چیز جو انسان کے اندر بد امنی پیدا کرتی ہے وہ فسوق ہے، یعنی خلاف شرع۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی یہ سارا سکون ہے۔ اسلام کا مطلب پیس ہے، انسان پیسفل ہو جاتا ہے اگر وہ شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی خلاف شرع کام کرے گا اس کا اپنا سکون بھی خراب ہوگا اور دوسرے لوگوں کا سکون بھی خراب ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ
ہے کہ جدال کرنا، لڑائی جھگڑا۔ اب کیونکہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، تو طبیعت کا اریٹیٹڈ ہو جانا ایک بڑی نیچرل سی بات ہے۔ لیکن اللہ نے اب یہاں پر یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھو تم اب جو ہے محرم ہو اور تمہارے پر پابندیاں لگا دی ہیں، تم نے جدال نہیں کرنا۔ اب جدال انسان اپنے جو ہے ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو جدال سے روکنے اور اس کی پریکٹس کرانے کے لیے اللہ نے اس کو منع کر دیا کہ تم جانوروں کا شکار بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مکھی اور جو ہے کیڑے بھی نہیں مار سکتے۔ یعنی اتنا آرام سے اپنے ہاتھ پاؤں کو رکھو کہ کسی چیز کو بھی نہیں تم مار سکتے، حتیٰ کہ جو وہاں کے پودے ہیں، درخت کی ٹہنیاں ہیں، ان کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ تو جس نے احرام باندھ لیا اس کے اوپر اب یہ پابندیاں بھی لگ گئیں۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ امن میں رہے گا پورا ٹائم حاجی، ایک اس کو احتیاط رکھنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ تو یہ امن والا شہر ہے۔ اب امن کے برباد ہونے کا ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی حاجی تو آتے ہیں حج کرنے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جو کسی اور مقصد کے ساتھ اس علاقے پہ چڑھ دوڑے اور امن کو برباد کر دے ہے جی، کوئی حکومت ہے وہ آ جاتی ہے جی، اور انہوں نے آ کے امن کو برباد کر دیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا بنایا ہے کہ باہر والوں کے لیے یہاں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو عبادت کے لیے باہر سے آئے گا، اتنا سفر اختیار کرے گا۔ اس جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بواد غیر ذی زرع کہا کہ یہاں پر جو ہے ایسے خشک پہاڑ ہیں، نہ پانی ہے، نہ کوئی جو سرسبز و شاداب جگہ ہے کہ یہاں پر ٹورزم کیا جائے ہے جی۔ تو ٹورزم کی اپرچونٹیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ منیمائز کر دیا کہ اس نیت سے اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب لوگ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں آبشاریں ہوتی ہیں، بہاریں ہوتی ہیں، تو وہاں ٹورزم کرتے ہیں، ویدر جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں تو بھئی سخت گرمی ہے، چلچلاتی گرمی ہے جی، اور نہ پانی نہ کوئی چیز، تو لہٰذا یہاں جا کے دیکھنے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ عبادت کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور وہ برکات کہ جہاں نماز پڑھ کے فائدہ ہونا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک بندہ کہ جی میں نے بھی جانا ہے اور وہ جو ہے ایمان والا ہی نہیں ہے، تو حدود حرم پہ کہا گیا بھئی اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، اس لیے آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے تو اس کو جو ہے امن کی جگہ بنائی تھی، اور جو بھی امن کے برباد ہونے کی کازز تھیں وہ ساری بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں کہ بھئی تاکہ یہاں کا امن قائم رہے۔ لیکن انسان ہے پھر بھی غلطی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم تاریخ میں ذرا جو ہے غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قبل از اسلام ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہہ، اور ابرہہ جو ہے یمن کا تھا، اور اس کو اس بات کی جیلسی ہو گئی کہ سارے لوگ جو ہے وہ بیت اللہ جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، اور جو ہے وہاں کی اکانومی جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ختم کر دوں، اس بیت اللہ کو توڑ کر اس جیسی شکل کا ایک جو ہے میں کمرہ بنا دوں یمن کے اندر، اور ساری دنیا کو کہوں ادھر آؤ، یہاں آ کے عبادت کرو، جو وہاں کرتے ہو یہاں کر لو۔ تو اس نے وہی نقشہ جو ہے یمن میں بنانے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے پاس ہاتھی تھے، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو ہے وہاں چڑھ دوڑا کہ میں جاؤں گا اور بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ اب یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر اتنی مضبوط فوج لے کر آیا کہ اس سے مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ مکہ مکرمہ کے ارد گرد میں آ کر ایک جگہ پہ اس نے جو ہے ٹھہراؤ کیا، وہاں اتفاق سے حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، 100 اونٹ تھے، اس نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ اور اب عبد المطلب جو ہے جو اس وقت بیت اللہ کے سربراہ تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ اتنا زوراور قسم کا بادشاہ اونٹوں کی بجائے ہاتھی کے اوپر آیا ہے، تو اتنا کچھ یعنی ساز و سامان لے کے آیا لڑنے کا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا، ابرہہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ ملاقات کے لیے آئے، ان کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو قسم کی تھی، اور ابرہہ نے جب ان کو دیکھا تو وہ بہت ہی امپریس ہوا کہ اتنی شان والا بندہ، ایسے اس کی شکل شبات اور ایسی جو ہے اس کی انداز، تو وہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا ان کے پاس،
اور کہنے لگا جی آپ بتائیں کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی میرا مقصد تو یہ ہے کہ میرے 100 اونٹ تھے جو یہاں چل رہے تھے، آپ نے پکڑ لیے، تو آپ مجھے واپس کر دیں۔ اب ابرہہ جو اتنا امپریس ہوا تھا، ایک دم سے بہت حیران ہوا کہ عبد المطلب آپ نے کیا بات کہہ دی ہے۔ اگر اس وقت اگر آپ جو ہے مکہ کے سردار ہیں اور آپ بات کرتے تو بیت اللہ کی بات کرتے جسے میں گرانے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے تاریخی جواب دیا، کہا کہ دیکھو یہ 100 اونٹ میرے ہیں اور یہ گھر جو ہے اللہ کا ہے، اور لہٰذا اب تمہاری لڑائی اللہ کے ساتھ براہ راست، میرے اونٹ مجھے دے دو اور جو ہے اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ۔ لو بھئی، اس بات پر ابرہہ جو ہے مسکرایا اور اس نے کہا بھی یہ تو بہت زبردست بات ہوئی، کل ہم جو ہے حملہ کریں گے اور بیت اللہ کو بھی مسمار کریں گے، عبد المطلب کو بھی گرفتار کریں گے اور ان سب کو اپنا غلام بنائیں گے اور لے جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ابابیل بھیجے، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، کیونکہ عبد المطلب لڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا اب جو اس تمام امن کو خراب کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے لیے اللہ بہت کافی ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف سے ہاتھیوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل جو چڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی سب سے کمزور چڑیاں، ان پرندوں کو بھیجا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو مروا دیا۔ ہوا کیا کہ انسان پرندوں کا شکار کرتا ہے اور یہ ابرہہ جو ہے شکار کرنے آیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب پرندوں کو شکاری بنا دیا اور ابرہہ جو ہے وہ شکار بن گیا۔ تو یہ کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بھائی اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس گھر کی عزت ہے، جو بھی وہاں کوئی جا رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کے ادب کا خیال رکھے، اس کی برکتوں کا خیال رکھے، اس کے اندر بد امنی نہ کرے، اور اسی طرح تمام لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر، اس کی حفاظت کرو اور اس کے بارے میں جو ہے اچھا سوچو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں تمام انسانوں کو بھی جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ یہاں پر کسی قسم کی بد امنی نہ پیدا کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔